بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم لیلۃ القدر کی کچھ علامات احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس لیے کہ اکثر لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا کوئی تذکرہ ہمیں نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ آثار صحابہ میں ملتا ہے، نہ خیر القرون میں کوئی ان چیزوں کا ذکر کرتا تھا۔ مثلا یہ کہنا کہ درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں، کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ہر گھر میں روشنی ہوتی ہے، کتے نہیں بھونکتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر سلام کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ بے اصل چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی جو خیر و برکت ہے اس کا ذکر کسی دوسری نشست میں کیا جا چکا ہے۔ جو صحیح حدیث سے اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں نہ ہونا اس رات کی عظمت کی علامت ہے، اور ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس قدر اترتے ہیں تو ان کے پروں اور ان کے اجسام کی وجہ سے سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورج اس دن جو طلوع ہوتا ہے تو وہ کمزور اور قدرے سرخی مائل ہوتا ہے، چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس رات جو موسم ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد ہوتا ہے موسم، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اس رات آندھی وغیرہ نہیں چلتی، ہوا میں اور موسم میں بڑا سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عبادت میں اہل ایمان کو بڑی لذت اور فرحت اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس آخری عشرے کی رات میں کسی بھی رات میں زیادہ سکون اور طمانینت اور لذت محسوس کریں تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعض صحابہ کرام سے خواب وغیرہ میں اس رات کا پایا جانا بھی منقول ہے۔ جو صحیح احادیث سے جو اس کے بارے میں نشاندہی ہمیں ملتی ہے، جو علامات اس کی بیان کی جاتی ہیں، وہی یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس رات کی سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔